تو میرے پیچھے یہ رات کا بڑا خوبصورت منظر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ اسٹوڈیو جانے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، 2-3 دن ابھی لگیں گے، انشاءاللہ واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا، لیکن تب تک کے لیے یہیں سے آپ سے جو ہے وہ رابطہ رہے گا۔ اچھا جی، پچھلے 12 گھنٹے میں عام ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں ساری آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایران اور امریکہ کے حوالے سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو اپڈیٹس دی تھیں کہ وہاں پہ امریکہ کی جانب سے جو ہے ایران کے کچھ علاقوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ دھماکے بھی سنے گئے ہیں، اور 4 افراد کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ٹینشنز جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ایک دفعہ پھر سے بڑھ گئی ہیں۔ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ ساری اپڈیٹس جو ہے وہ مزید جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے۔ آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آج ARY نیوز کی جانب سے دی گئی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف جو ہے وہ ایک گروپ بن گیا ہے۔ یہ سٹوری کیوں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا واقعی سہیل آفریدی صاحب کو کسی بات کا خطرہ ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میری رائے کیا ہے اس سلسلے میں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو اس ویلاگ کے اینڈ پہ جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ خبر یہ آئی ہے کہ برطانوی میریٹائم ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ عمانی بندرگاہ سے 60 ناٹیکل میل دور ایک ٹینکر میں دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اور مسقط سے UKMTO کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دھماکے کی اطلاع ٹینکر کے کپتان نے دی۔ UKMTO کے مطابق واقعے میں ٹینکر اور عملہ محفوظ رہے۔ کپتان کے مطابق ٹینکر کے بنکر فیول سے کچھ تیل بھی جو ہے وہ سمندر میں بہہ گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے وہاں پہ تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تیل کا اخراج شروع ہو گیا تو وہاں پہ سمندر کے اندر جو آبی حیات ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آس پاس کے ماحول کے لیے بھی انوائرمنٹل جو ہے وہ کافی نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خبر، ایک اور دھماکے کی خبر جو ہے وہ موصول ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج فارس میں امریکہ کے MK9 ریپر ڈرون اس کو فضائی حدود کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی امریکہ کے ڈرون جو ہیں وہ گرتے رہے ہیں۔ یہ اب ایک اور خبر، ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب ان کا ایک ریپر ڈرون جو ہے وہ ہم نے امریکہ کا ایک اور مار گرایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے ایک دشمن طیارے کی نشاندہی کی جو ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد اسے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق یہ آپریشن صرف ڈرون کو گرانے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ فضائی دفاع نے ایک اور RQ-4 ڈرون اور ایک جدید F-35 لڑاکا طیارے پر فائرنگ کی، جس سے وہ فوری طور پر فرار ہونے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ یعنی F-35 لڑاکا طیارہ بھی جو ہے وہ ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی فضائی حدود کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں سے فلائی آف کر گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کا مکمل اور یقینی حق محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکہ کی فوج نے کہا تھا کہ اس نے ایران کی راکٹ لانچنگ سائٹس پر دفاعی کارروائی کے تحت حملہ کیا ہے، جبکہ نازک جنگ بندی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس موقع کے اوپر جب سیز فائر جو ہے وہ کال آؤٹ کیا ہوا ہے، ایسے موقع کے اوپر اگر اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے جنگ بندی کے اوپر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی نئی جارحیت کی گئی تو اس کا سخت اور پہلے سے زیادہ شدید جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران ہر قسم کے خطرات اور حملوں کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور مستقبل میں کسی بھی کارروائی کی صورت میں رد عمل پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خطے میں نئی جنگ مسلط کی گئی تو ایران کا جواب نہ صرف شدید بلکہ زیادہ وسیع اور پرتشدد بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایران اپنے قومی مفادات اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی صدارتی دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فوجی کمانڈر سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ امریکہ پر سیکیورٹی کے لیے انحصار کرنا ایک غیر حقیقی اور غیر مؤثر تصور ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ علاقائی اور عالمی حالات کے پیش نظر ایران کو اپنے دفاعی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق مزید مضبوط اور اپڈیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ مخالف قوتیں نئی ٹیکنالوجیز اور جدید ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر چکی ہیں۔ صدر پزشکیان نے ایرانی مسلح افواج پر زور دیا کہ وہ دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، سائنسی تحقیق اور مقامی علمی اداروں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ جناب ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ پر جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے 8 اپریل 2026 کو اعلان کردہ جنگ بندی کے بعد بھی اپنی غیر قانونی اور بلا جواز کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں۔
بیان میں خاص طور پہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایرانی تجارتی جہازوں کے خلاف مبینہ سمندری قزاقی کی متعدد کارروائیوں کا حوالہ دیا گیا، جنہیں صوبہ ہرمزگان کے قریب جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے گئے جب پاکستان کی ثالثی میں سفارتی عمل جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ان کارروائیوں سے امریکی قیادت کے بدنیتی پر مبنی عزائم ایک بار پھر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ دوحہ میں ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات مجموعی طور پر اچھے رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں وسیع مذاکراتی عمل میں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی مذاکراتی عمل کو احتیاط سے آگے بڑھا رہا ہے کیونکہ تہران اب بھی امریکہ کو ایک غیر قابل اعتماد فریق سمجھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام کسی بھی ممکنہ معاہدے کے حوالے سے انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہر معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مذاکرات ایسے وقت میں جاری ہیں جب خطے میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، جبکہ آبنۂ ہرمز، جنگ بندی، اقتصادی پابندیوں اور جوہری پروگرام جیسے اہم معاملات زیر بحث ہیں۔ اس کے علاوہ سی این این نے ایک اہم خبر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب بنجامن نیتنیاہو انڈر پریشر فرام ایلائز اینڈ اوپوننٹس آن حزب اللہ تھریٹ اینڈ یو ایس ایران ٹاکس۔ نیتنیاہو کے اوپر جناب جہاں پہ امریکہ کی جانب سے اسے کافی حد تک سائڈ لائن کیا گیا ہے اس مذاکراتی عمل کے اندر، تو وہیں پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اندرونی طور پہ مطلب اسرائیل کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ بنجامن نیتنیاہو کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سال جو ہے وہ اسرائیل کے اندر انتخابات کے حوالے سے بھی بنجامن نیتنیاہو کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ پریشر ہے، اور اب یہ خبر بھی جو ہے بتا رہی ہے کہ نیتنیاہو کو شدید تنقید کا اور مخالفت کا سامنا ہے۔ خبر یہ کہتی ہے کہ بنجامن نیتنیاہو آج شام اپنی سیکیورٹی کابینہ کا انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس ان خبروں کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے جن میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ معاہدے کی پیش رفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے نجی گفتگو میں اس معاہدے کو بہت برا خیال قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی ہے۔ اگرچہ نیتنیاہو نے عوامی سطح پر امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید سے گریز کیا، لیکن دو اسرائیلی ذرائع نے سی این این کو بتایا کہ نجی ملاقاتوں میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ واشنگٹن کے فیصلوں اور ایران کے ساتھ مذاکرات پر ان کا اثر و رسوخ محدود ہے۔ سو بیسکلی آج سے 2 دن پہلے ایکسیوس نے یہ بیسکلی خبر دی تھی کہ بنجامن نیتنیاہو کو اس پورے پروسیس سے جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ تو اب ایک اور ذریعے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نیتنیاہو خود بھی پرائیویٹلی بھی جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے زیادہ لفٹ جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق زیر غور معاہدہ ایران کے جوہری پروگرام اور افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے متعلق اسرائیل کے بنیادی خدشات کو حل نہیں کرتا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ ایران لبنان میں جنگ بندی کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ حزب اللہ اسرائیلی فوجیوں اور شمالی سرحدی علاقوں پر روزانہ ڈرون حملوں میں شدت لا رہا ہے۔ نیتنیاہو کو نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ اپنی اتحادی حکومت کے اندر سے بھی بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ سابق اسرائیلی فوجی سربراہ گیدی ایسناکٹ، جو آئندہ انتخابات کے بعد نیتنیاہو کی جگہ لینے کی کوشش کرنے والی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، نے صورتحال کو اسرائیل کے لیے نامواقف شرائط پر مسلط کردہ جنگ بندی قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ پریشر ہے جو بنجامن نیتنیاہو کو جو ہے وہ اسرائیل کے اپنے اندر سے فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی ڈپٹی سیکرٹری علی باقری جو ہے وہ ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ علی باقری 14ویں بین الاقوامی کانفرنس برائے اعلیٰ نمائندگان برائے سلامتی کے مسائل میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے رائل ایئر فورس ملٹن ہال میں ایک اور جنگ سے تباہ شدہ KC-135 ٹینکر کو جو ہے وہ دیکھا گیا۔ کلیش رپورٹ نے اس کی یہ تصاویر جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ جاری کی ہیں۔ یہ طیارہ جس کا ٹیل نمبر 802863 ہے اور الاسکا انٹرنیشنل گارڈ کی 168 ونگ سے تعلق رکھتا ہے، ٹیل اویو سے آیا تھا، جس کی دم عمودی سٹیبلائزرز، فلپس اور سپوائلرز پر مرمت کے وسیع پیچ لگے ہوئے تھے اور اس کا ری فیولنگ ہوم مکمل طور پر جو ہے وہ غائب تھا۔ یاد رہے کہ مارچ 2026 میں سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے حملے میں کم از کم 5 KC-135 طیارے جو ہے وہ تباہ ہوئے تھے یا ڈیمیج ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ اور اسرائیل مسجد اقصیٰ کے انتظامی اختیارات اردن سے واپس لینے کے لیے سرگرم ہیں اور ایک ایسے نئے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت مسجد اقصیٰ کا نظم و نسق اسرائیلی مفادات سے ہم آہنگ ہو۔ اب مسجد اقصیٰ کا مطلب کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل پوری طرح اپنے پاس کسی نہ کسی طریقے سے لینا چاہتا ہے اور اردن کے پاس جو آلریڈی اس وقت اس کا کنٹرول ہے وہ اس سے بھی واپس لینا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر رکھنے والی برطانوی نیوز سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے امریکہ، اردن اور فلسطینی حکام سمیت مغربی اور خلیجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت اردن کی سرپرستی میں قائم اسلامی وقف کی اتھارٹی کو ختم کر کے ایک نیا ادارہ تشکیل دیا جائے گا۔ یہ ادارہ مسجد اقصیٰ کو ایک کثیر المذاہب مرکز جو ہے وہ قرار دے گا۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق اس منصوبے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جارڈ کوشنر اور اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہیکبی کی حمایت حاصل ہے۔ ذرائع کے مطابق اس نئے انتظام کے تحت یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں برابر رسائی دی جائے گی اور انہیں بڑے گروہوں کی صورت میں یہودی عبادات کی باقاعدہ اجازت بھی دی جا سکے گی۔
رپورٹ کے مطابق منصوبے کے تحت اسرائیل کو مسجد اقصی کے امام، خطیب اور مسجد کے سینئر عہدیداروں کی تقرری میں بھی اہم کردار حاصل ہوگا، جبکہ جمعے کے خطبات کے مواد کی منظوری میں بھی اسرائیل جو ہے وہ شامل ہوگا۔ دو امریکی حکام نے مڈل ایسٹ آئی کو بتایا کہ واشنگٹن نے مسجد اقصی کے مستقبل سے متعلق ایک دستاویز بھی تیار کی ہے، جس میں اس مقام کی اسلامی شناخت ختم کر کے اسے تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے ایک سیاحتی مرکز بنانے کی تجویز شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق اس منصوبے میں عرب ممالک کو باری باری مسجد اقصی کے انتظام میں شامل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بحرین، مصر، مراکش اور متحدہ عرب امارات کو اس امریکی منصوبے پر بریفنگ دی جا چکی ہے، تاہم دو خلیجی ذرائع کے مطابق سعودی عرب، جو اردن کا قریبی اتحادی ہے، اس تجویز کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر پاکستان، چائنا اور کشمیر اور یعنی بھارت سے اور ساتھ ہی ساتھ بھارت سے ریلیٹڈ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر ہونے والی ملاقاتوں، معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں سے متعلق پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک نے افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے سے قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا اور پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کالعدم TTP، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور کسی گروہ کو کوئی زمین استعمال کر کے علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی گروہ کو دہشت گردی کی سرگرمیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق جغرافیائی سیاست میں پاکستان نے ون چائنا اصول کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، تائیوان کو چین کا لازمی حصہ قرار دیتے ہوئے تائیوان کی آزادی کی ہر شکل کی مخالفت کی ہے۔ اس کے جواب میں چین نے پاکستان کی خود مختاری اور جموں و کشمیر تنازع پر اس کے موقف کی حمایت کی۔ چین نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن طور پر حل ہونا چاہیے۔ چین نے پاکستان کی آئندہ ذمہ داریوں میں بھی تعاون کا وعدہ کیا، جن میں SCO کی صدارت اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت شامل ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بیسکلی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان اور چائنا کی طرف سے جو آیا ہے، اور جس میں کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کی حمایت کی گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر جو ہے وہ کافی اس وقت مروڑ اٹھ رہے ہوں گے، اور ویسے ہی ہوا ہے۔ بھارتی صحافی سدھانت سبل انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آن ایکسپیکٹڈ لائنز پاکستان چائنا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مینشنز کشمیر، چائنا سیز اٹ شوڈ بی ریزالوڈ in accordance to UNSC resolutions۔ تو یہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر کتنی تکلیف اٹھ رہی ہے پاکستان اور چائنا کے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اور بھی اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی فوجی مصروفیت نے نئی دلی میں خاصی توجہ وہ حاصل کر لی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جس طرح قریب آ رہے ہیں اس حوالے سے اس میں کافی جو ہے وہ انڈیا اس کو بڑے کنسرنز کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان چین کے تعاون سے چلنے والے JF-17 فائٹر جیٹ پروگرام پر بات چیت جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے۔ بیسکلی بنگلہ دیش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان اور چائنا کا جو مشترکہ لڑاکا طیارہ ہے JF-17 تھنڈر، اس کو لینے میں انٹرسٹڈ ہے۔ خبر آگے بتاتی ہے کہ حال ہی میں پاکستان سے بنگلہ دیش کو JF-17 کے سیمولیٹرز کی منتقلی فوری طور پر جنوبی ایشیا کے فوجی توازن کو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن اس اقدام کے پیچھے کی علامت کو ہندوستان بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ سیمولیٹر بیسکلی فلائٹ سیمولیٹرز ہوتے ہیں مختلف جہازوں کے، تو وہ یہاں سے بتایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش گئے ہیں اور وہاں پہ ان کے جو پائلٹس ہیں ان کو JF-17 لڑاکا طیارہ کس طرح چلایا جاتا ہے اس کی ٹریننگ جو ہے وہ ان سیمولیٹرز کے اوپر کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ وہ انڈیکیشن ہے کہ اگر ان کی ٹریننگ اس کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے جو ہے وہ خرید بھی سکتا ہے۔ دہائیوں میں پہلی بار ڈھاکہ اور اسلام آباد منظم دفاعی تعاون کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان مسلسل اقتصادی عدم استحکام اور بار بار IMF کے بیل آؤٹ پروگراموں سے نبرد آزما ہے، جبکہ بنگلہ دیش اپنے 2024 کے عبوری دور کے بعد سیاسی اثر ترتیب سے گزر رہا ہے۔ پھر بھی اپنی مشکلات کے باوجود دونوں ممالک ہندوستان کے مشرقی کنارے کے قریب چینی حمایت یافتہ فوجی ٹیکنالوجی سے متعلق دفاعی مصروفیت کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کیوں اس وقت ہندوستان کے اندر جو ہے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اچھا جی، کچھ لوکل خبروں کی طرف بھی اب آتے ہیں، اور پنکی کے حوالے سے جناب ایک وہ جو کوکین کوئین ہے اس کے حوالے سے ایک لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب اسے گردوں کی تکلیف جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے، اور ان گردوں کی تکلیف کی وجہ سے اسے جو ہے SIUT میں طبی معائنہ کروانے کا اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جیل انتظامیہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا وہاں پہ ایک چیک اپ جو ہے وہ کروایا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پنکی کو SIUT منتقل کرنے کے لیے سیکورٹی الرٹ بھی کر دی گئی ہے۔ بعد میں جیل حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ پنکی کا معائنہ جیل کے ڈاکٹرز نے کر لیا ہے، ملزمہ کو کسی دوسرے ہسپتال منتقل فی الحال نہیں کیا جا رہا۔ البتہ اسے پرابلم ضرور ہے، ڈاکٹرز نے جو ہے اسے چیک اپ ضرور کیا ہے، لیکن فی الحال اسے کسی دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری جانب
اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ہیں، ان کا جو آپس کا تنازع چل رہا ہے، اس سلسلے میں بھی آج ایک اپڈیٹ ڈیولپ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ ثاقب چدڑ کو جو ہے وہ منگل والے دن یعنی کہ آج کے دن جو ہے وہ بلایا گیا تھا NCCI کے دفتر میں دوبارہ، اور آج وہ پھر ایک دفعہ وہاں پہ پیش ہوئے۔ اس مرتبہ وہ اپنی اہلیہ سمیرہ کے ہمراہ جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تقریباً 4 گھنٹے کی انکوائری جو ہے وہ ہوئی ہے ان کی ثاقب چدڑ کی۔ بعد میں میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ان کے موکل اور ان کی اہلیہ نے تفتیشی ٹیم کو تفصیلی جواب اور درجنوں مضبوط ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ میاں علی اشفاق کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 2 ٹوک اور واضح ثبوت موجود ہے جن کا ضرورت پڑنے پر فورینزک بھی کرایا جا سکتا ہے۔ وکیل صفائی نے کیس کے حوالے سے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس کیس کے حقائق کو دیکھا جائے تو یہ معاملہ بالکل الٹا معلوم ہوتا ہے، اور ہراسانی کے تمام الزامات در حقیقت دوسرے فریق یعنی کہ اداکارہ مومنہ اقبال پر ہی پورے اترتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس میں تفتیش کے لیے ابھی کافی مراحل باقی ہیں اور وہ قانون کے مطابق تمام مراحل میں مکمل تعاون کریں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے، اور وہ اینگل یہ ہے کہ یہ تو ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ جو ہے وہ آپس میں ایک ریلیشن شپ میں رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ الٹیمیٹلی یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن ان کی جو اہلیاں ہیں ثاقب چدڑ کی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہی بالکل ان کو جو ہے وہ مطلب اکمپنی کر رہی ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کا پوری طرح ساتھ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں معاملہ آگے کس طرح چلتا ہے۔ آئی ول اسٹل ہیو ٹو چیک، کیونکہ میں اس وقت لاہور میں نہیں ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آئی اسٹل ہیو ٹو چیک کہ کیا مومنہ اقبال نے اپنا فون جمع کروایا اور ثاقب چدڑ نے بھی اپنا فون جمع کروایا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ میرے خیال میں جب میں واپس جاؤں گا تو پھر کچھ مزید اپڈیٹس جو ہے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر جو ہے وہ دی ہے، اور بیسکلی اس خبر کا تعلق جو ہے وہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی، اس کے بعد جو چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر یہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، یا ان کے مختلف رہنما جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ملاقات تھی، یہ ملاقات صرف اور صرف سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھی، اس میں اور کچھ ڈسکس نہیں ہوا، تو انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیگر چیزیں بھی جو ہیں، سیاسی معاملات بھی جو ہیں اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی صحت ڈسکس ہوئی ہے، اس میں سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو کہ کوئی سپیس دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، یہ بھی ڈسکس ہوا ہے، جیل کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے، یہ تقریباً یہ تمام باتیں جو ہیں اس ملاقات میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ البتہ ظاہری بات ہے، میں نے اسی وقت آپ کو یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے اس کو فیس کرنا یا اپنے کارکنوں کو اس کو سمجھانا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوگا، کیونکہ انہوں نے اتنی ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اس ہارڈ پوزیشن سے اپنے آپ کو ڈیویٹ کروانا بہت مشکل ہوگا، اسی لیے وہ اسے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انصار عباسی صاحب کی خبر بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ملاقات جو ہے بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہوئی ہے، تو اور یہ بھی خبر میں کہتے ہیں کہ جناب دونوں سائڈز کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا کہ جناب وہ پریشر کی وجہ سے یہ ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی ہے، یہ دونوں سائڈز کی باہمی رضامندی کے ساتھ ہی یہ ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے، اور ہاں سیاسی معاملات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ARY نیوز نے آج ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی، اور وہ یہ تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے 50 سے زائد MPs جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف ایک گروپ بنا لیا ہے۔ KPK حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری میں مشکلات کا خدشہ، ذرائع کے مطابق بانی PTI بھی سہیل آفریدی کی کارکردگی سے نالاں ہیں۔ یہ خبر بیسکلی وہاں پہ جو ہے وہ ARY کے اوپر لگائی گئی ہے۔ بعد میں شفیع جان صاحب جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے صوبائی وزیر اطلاعات، انہوں نے بڑا سختی سے جو ہے اس کے اوپر رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا یہ ساری من گھڑت اور بے بنیاد خبریں ہیں، اور اراکین اسمبلی میں تقسیم کو خواب دیکھنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے، اب بھی مایوس ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا تمام اراکین جو ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں متحد ہیں اور عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ اچھا، میں اب انالیسز میں دے رہا ہوں، میں خبر نہیں دے رہا، لیکن اپنے انالیسز دے رہا ہوں۔ عام طور پہ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے، جب بھی کوئی صوبائی بجٹ آنے والا ہوتا ہے یا ایون وفاقی بجٹ بھی آنے والا ہوتا ہے، تو مختلف جو گروپس ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے اپنی اپنی اسکیمیں، اپنی اپنی چیزوں کو اپروو کروانے کی کوشش کرتے ہیں، بجٹ میں سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ عام طور پہ میڈیا میں لگوائی بھی جاتی ہیں کہ جناب بس ناراض ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، نہیں آئیں گے، بجٹ نہیں پاس ہوگا۔ الٹیمیٹلی ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، بجٹ بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے وہ اب یہ 5 تاریخ کو آنے والا ہے، آپ اس سے پہلے بھی دیکھیے گا کہ جو ان کے بھی اتحادی ہوں گے ادھر سے بھی آئے گا، بس کافی ہو گیا، مزید برداشت نہیں ہوگا، مزید آگے نہیں چل سکتے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔
ہر دفعہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پہ اتحادی حکومتیں بنی ہوتی ہیں وہاں وہاں پہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں بہت آتی ہیں، یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی چیز آ رہی ہے۔ فی الحال جب تک میں ایکچولی پراپر ووٹنگ کے اندر ایک بغاوت وہاں پہ نہیں دیکھتا، آئی ایم سوری، لیکن میں ان چیزوں پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے اتنے سال ہو چکے ہیں کہ اکثر اوقات یہ خبریں جو ہیں اس طرح کی بجٹ کے آس پاس جو ہیں لگوانا شروع کی جاتی ہیں کہ بس ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، ادھر چلے گئے ہیں، الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، بجٹ کے لیے ووٹ نہیں کریں گے، بین دیر ڈن دیٹ، بہت دفعہ دیکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، آخر میں ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہیں گے جناب، یہ آسٹریا کی ایک یہ ویڈیو ہے، اور اس میں پیرا گلائڈنگ کے دوران ایک خاتون اور ایک چھوٹے طیارے کے درمیان جو ہے وہ حادثہ پیش آیا۔ بڑا خوفناک قسم کا تصادم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بیسکلی اس ویڈیو کے اندر یہ جو خاتون ہیں، 44 سالہ خاتون ہیں، یہ پیرا گلائڈنگ کر رہی تھیں جب ایک چھوٹا طیارہ آ کے ان سے ٹکرا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو پیرا گلائڈنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ ان کا پیراشوٹ ہی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ڈیمیج ہو گیا، اور وہ گرنے لگیں، لیکن گرتے گرتے جو ان کا پیراشوٹ چونکہ بری طرح پھٹ گیا تھا اور وہ تیزی سے زمین کی جانب جو ہے وہ گرنے لگیں، لیکن obviously she was very alert، تو انہوں نے اپنا جو ایک سیفٹی پیراشوٹ ہوتا ہے، جو دوسرا پیراشوٹ ہوتا ہے، وہ انہوں نے اس کو کھول لیا، اور اس کے کھولنے سے جو ہے she landed safely، اور وہ اور جو پائلٹ ہیں دونوں ہی محفوظ رہے ہیں۔ لیکن آپ صرف اندازہ کیجئے کہ چند سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ کیا حالت ہوگی اس وقت اس خاتون کی جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی ویڈیو تھی، ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اپنے ویلاگ میں سب سے آخر میں آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک، اور دعا کیجیے اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے بھی، ہماری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت عید مبارک، اور اس ملک کے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی دعاؤں سے جو ہے یہ ملک آگے ترقی کرے گا۔ اور میری طرف سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، دوست احباب کو بہت بہت ایڈوانس عید مبارک۔ اللہ حافظ۔